السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 59 اور 60 ہوگا انشاءاللہ، 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ہم ترجمہ ایسے ہی کریں گے کیونکہ الگ الگ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیع کو دیکھیں تو الف توئے اور عین اس کے اندر موجود ہے، تو اردو کا لفظ اطاعت، فرما برداری جو ہوتا ہے وہ یہاں سے بنے گا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ الرسول ہے تو خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، یعنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، باؤ اور اُولِي الْأَمْرِ صاحب اقتدار۔ امر کون ہوتا ہے؟ امر کے معنی حکم، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں امر، اور جس کا حکم چلتا ہے وہ اقتدار والا ہوتا ہے۔ اُولِي الْأَمْرِ منکم، اپنے میں سے، اور اپنے میں سے تم صاحب اقتدار کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر، فا کے معنی پھر، ان اگر، تنازعتم تم تنازع کا شکار ہو جاؤ، تم اختلاف کا شکار ہو جاؤ۔ تنازع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تے نون الف عین، جھگڑا۔ فی شیئن، کسی چیز میں، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فردوہ، تو پس اس کو لوٹا دو۔ یہ را دال پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا جیسے ہم رد کرتے ہیں کسی چیز کو اردو میں تو اس کو واپس لوٹاتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو یہ عربی کا رد وہ نہیں ہے، لوٹانا ہے اس کا معنی۔ فردوہ، پس اس کو لوٹا دو، اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، پس اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ ذالک، یہ، خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ، اور بہت بہتر، تاویلا، انجام کے لحاظ سے، اور یہ انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہوں۔ تم اپنے میں سے صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون، یہ میں چھوڑ گیا تھا لائن، ان کنتم، اگر تم ہو، تؤمنون، ایمان والے، باللہ، اللہ پر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ بڑی کڑی شرط ہے کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو
ذالکا خیرم، یہ میں پڑھ گیا تھا، ذالکا یہ خیر بہتر ہے، احسن و تعویلا بہترین انجام کے لحاظ سے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ دوبارہ کروں گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب امر لوگوں کی، اور اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ کی طرف اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یہ تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، الذین ان لوگوں کو، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، جو گمان کرتے ہیں، جو زوم رکھتے ہیں، زے عین میم زوم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کسی گمان کے لیے، اور دو میں بد ہو تو برا گمان ہوتا ہے۔ یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، آمنو ایمان لائے، بما انزل الیک جو نازل کیا گیا تیری طرف، آپ کی طرف، الیک انزل کو دیکھیں تو نازل آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں، یرید کو دیکھیں تو الف رے اور دال موجود ہے اس میں، تو ارادہ چاہنا، وہ سب چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، ان یہ کہ یتحاکموا کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں، حاکموا یہ وہی کل بھی آپ نے پڑھا تھا، حکم، حکام، حاکم، جو اپنے فیصلے لے جائیں، جو حکم سناتا ہے، الطاغوت طاغوت کی طرف، وقد اور یقیناً، امرو وہ سب حکم دیے گئے ہیں، امرو امر ہے وہی حکم جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان یکفروا بہ کہ وہ اس کے ساتھ انکار کریں، کہ وہ اس کا انکار کریں، کس کا؟ طاغوت کا، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم کہ وہ گمراہی میں ڈالے، ضلالت میں ڈالے، زواد لام ہے اور تے آگے لگا دے تو ذلت بن جاتا ہے، گمراہی، ضلالم بعیدا دور کی گمراہی۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، اور حالانکہ یقیناً ان کو اس سے یعنی طاغوت سے انکار کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈالے۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں، آئیے اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 59 پر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرما کیا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ نے اپنے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے اور رسول کے ساتھ۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی بات کو مانو اور رسول کی بات کو مانو، یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی۔ اللہ کی بات کو ماننا تو قرآن کو ماننا ہے، اور رسول کی بات احادیث میں ملے گی، لیکن وہ صحیح احادیث ہوں۔ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جو بات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، ان کے نام پہ کوئی جھوٹ نہ بول دے، تو
ایسی باتیں یقیناً اسلام میں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ساری بیان نہیں کی، تو گویا اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو۔ جیسا کہ نماز کا حکم ہے قرآن میں لیکن رکھتے نہیں ہیں، تو اس طرح روزے کا حکم ہے لیکن روزے کے مسائل نہیں ہیں، کیا کھانا ہے، کیا نہیں پینا، کیا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تفاصیل نہیں ہے۔ حج کا حکم ہے لیکن حج کے ارکان نہیں ہیں سارے۔ تو یہ اللہ نے اپنے رسول کو حکمت سکھائی اور انہوں نے بیان فرمایا۔ اور کبھی کبھی قرآن نے اطیع اللہ و رسول کا لفظ بولا ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول کی بات کو ماننا گویا اللہ ہی کی بات کو ماننا ہے، چونکہ پیغمبر اللہ ہی کا میسج، اللہ ہی کا پیغام ہمیں دیتے ہیں۔ اور تیسری جو بات اس میں ہے، جو تم میں صاحب اقتدار ہوں ان کی بات کو مانو۔ یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے لفظ، کہ جن کا حکم چلتا ہوں تم میں سے، کافر نہ ہوں، مشرک نہ ہوں، یہود و نصارہ نہ ہوں، اسلام والے ہوں، مومن ہوں، مسلم ہوں، تم میں سے ہوں، تو ان کی بات کو بھی مانو۔ اب اولی الامر میں ایک گھر سے لے کر جو گھر کا سربراہ ہے، جس کا حکم اپنے گھر میں چلتا ہے، محلے اور شہر کا جو ناظم ہے، اس سے آگے صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ اور ملک کا حکمران جو ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، بلکہ اس میں مذہبی رہنما بھی آ جاتے ہیں جن کی بات کو لوگ مانتے ہیں، اس میں سیاسی لیڈر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر آیت کا اگلا حصہ نہ ہوتا تو یہ بڑی متنازع بات بن جاتی کہ اللہ کی بات کو مانیں، رسول کی بات کو مانیں، اور جب حکمرانوں کی بات کو مانیں گے تو وہ تو اللہ اور رسول کی بات ایسا پاسبل ہے کہ نہ ہو، کیونکہ ان کو وہی نہیں آتی۔ اللہ نے اس بات کا آگے اعلان فرما دیا کہ اگر تمہیں کسی شے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب حکمران اور صاحب اقتدار لوگ اور آپ کے بڑے جن کا حکم چلتا ہے، بے شک وہ مذہبی رہنما ہوں، جب وہ کہہ دیں گے یہ اس طرح ہے، کچھ کہیں نہیں ایسے نہیں ہے، تو پھر آپ نے فیصلہ کہاں لے کے جانا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائیں، ہائر اتھارٹی کی طرف لے کے جائیں، جو سپریم سے بھی سپریم اتھارٹی ہے، جس سے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں، یعنی ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں، والدین کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ ان کی اطاعت ہوگی مخلوق کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات اور ہو تو پھر ہر معاملے میں یہ بات مخلوقات کی نہیں مانی جائے گی، بے شک وہ حکمران۔ آگے اور کڑی شرط لگا دی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے، اور جو کوئی کر رہا ہے جہاں کہیں لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، تو اتنا اختلاف کیوں ہے؟ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ عدالتی نظام ہو، وہ حکمرانی کے اصول ہوں، وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ تہذیب ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، اس میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اتھارٹی تسلیم کرنا ہے، اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے، وگرنہ پھر کام خراب ہو جائے گا، ہمارا ایمان نہیں رہے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ہم کہتے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، جس نے جو بتا دیا بس وہ ٹھیک ہے، نہیں، اگر تنازع ہو، اختلاف ہو تو اس کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کر آئیں گے۔ اور اس میں یہ بات بڑی عام ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کے بیان کر دیا، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے کہ جب تم دیکھو کہ حکمران
اور آپ کے جو قبیلے کے بڑے ہیں وہ آپ کو ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں جو اللہ کے مخالف ہے، رسول کے مخالف ہے، تو پھر ایک اور مشہور حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بازو سے روکو، زبان سے روکو اور دل میں برا جانو، کہ اس کا اختلاف کرو، زبان سے کر سکتے ہو کرو، وگرنہ ناپسندیدہ اگر دل میں جان لو گے تو پھر بھی تم اللہ کے گروہ میں رہو گے۔ اللہ نے پابند نہیں کیا کہ تم میدان میں آ کر لڑنا شروع کر دو اور نظام پورے کو خراب کر دو، یہ نہیں کہا۔ اگر یہ آیت کوئی مان لے، مسلمان سارے مان لیں، تو ایک گھر سے لے کر محلہ اور سوسائٹی اور صوبہ اور ملک میں ایک وحدت قائم ہو جائے گی اور یہ سارا نظام چلتا رہے گا اچھے انداز میں۔ آگے اللہ نے فرما بھی دیا کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے نتیجے کے لحاظ سے۔ اگر ہر بندہ اٹھ کے خود فیصلے کرنے شروع کر دے، بڑوں کو نہ مانے، تو یہ معاملہ بھی خراب ہو جائے گا، اور اگر بڑوں کے ہر فیصلے کو آنکھیں بند کر کے مانا جائے تو یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں آتی ہے، آپ کے ان دونوں کے مخالف آتی ہے، وہ نہیں مانی جائے گی، بے شک والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے پیارے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھے وہ لوگ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قرآن پر اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا، لیکن ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، چاہتے وہ یہ ہیں کہ اپنے فیصلوں کو طاغوت کی طرف لے کر جائیں۔ طاغوت کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف فیصلے کرتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ طاغوت ہے، خواہ وہ کوئی نظام ہو۔ اور یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ ان کو طاغوت سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کلمہ طیبہ بھی دیکھیں تو اس میں پہلے لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، انکار کیا گیا ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ معبود ہے تو وہ پکا مسلمان نہیں ہے، وہ کہنا پڑے گا کہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ تو طاغوت کا انکار کرنے کا حکم ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ دور کی گمراہی میں ڈال دے، اور جو طاغوت کے پیچھے لگتے ہیں وہ یقیناً شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں اور گمراہی سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صاحب اقتدار کو قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہم اپنے دل سے ان کو کم از کم ضرور برا جانتے ہیں، اور جہاں بس چلتا ہے وہاں زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، یہ نہ کی جائے۔ اللہ ہمیں شیطان کے گروہ سے بچا لے اور رحمان کے گروہ میں شمار کرے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔